अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कल के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि जो पिक्चर है वो खासी तब्दील हो गई है और अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मोहतात स्ट्रेटजी के तहत चल रही थी, कुछ हल्के मुज़ाकरात की बातें कर रहे थे, तो कभी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अपनी गेंद महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के कोर्ट में फेंकते हुए नज़र आते थे और एहतजाज की कॉल जो है वो नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब खुद बानी पीटीआई ने एहतजाज के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं और सुहेल आफरीदी साहब को कहा है कि आप वज़ीर आला हैं, आप कमान अपने पास रखें और एहतजाज के लिए बाकायदा तौर पर सड़कों पर आने की तैयारी करें। बल्कि जो बड़े केयरफुल सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी अब तो ऐलान कर डाला है। एक स्ट्रैटेजी चेंज होती हुई नज़र आती है। 17 साल की नई कैद के बाद तोशाखाना 2 केस में फिर भारी भरकम 3 करोड़ से ज़ायद मुश्तरका तौर पर जुर्माने भी आयद हुए हैं दोनों मियाँ बीवी पर, और ये तमाम जो सूरत हाल है वो बदलती हुई नज़र आती है। इसकी एक इफेक्टिवनेस पर भी बात करेंगे क्योंकि जिसको सज़ा हुई है वो ऑलरेडी इनकारसरेटेड है, यानी कि इमरान खान साहब। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं तब से इमरान खान साहब और उससे थोड़े से कम अरसे से बुशरा बीबी, उनकी अहलिया, वैसे तो पाबंद सलासल हैं। इफ़ेक्टिवली इससे असर क्या होगा? इससे असर डेफिनेटली ये होगा कि अगर किसी भी रिहाई की कोई बात होती है तो अगर ये अल कादिर ट्रस्ट केस से कोई ज़मानत मिल जाती है या किसी तरह का कानूनी रिलीफ मिल जाता है तो उनको फौरी तौर पर रिहाई जो है, उस फौरी रिहाई के आड़े ये तोशाखाना 2 केस की सज़ा आ जाएगी। इफ़ेक्टिवली तो हमें यही नज़र आता है कि इसका जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस होगी इस सज़ा की वो ये होगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये तो नहीं कह सकते कि जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि जेल में तो वो ऑलरेडी हैं। इसके ऊपर बात रखेंगे और जो पीटीआई का ऐलान है इसके ऊपर, और जो ख़ास तौर पर अब नए फ्रेश ऐलानात आ रहे हैं सज़ा के बाद, क्योंकि एक सिस्टम की तरफ से एक बड़ा स्टर्न पैगाम भी दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फ्रेश सज़ा की शक्ल में। ये भी जो है ये सुनते चलिएगा कि अब पीटीआई की तरफ से जो एक रिन्यूड ऐलान आ रहे हैं उनको भी समझ आ रही है कि हमें हिकमत अमली कुछ अब दिखानी पड़ेगी। तो इस अहवाल पे नुकाती शक्ल में इन ऐलानात को देखते फिर नाजरीन एक बहुत ज़रूरी उमूर खारजा पॉलिसी के एतबार से और एज़ वेल एज़ डिफेंस पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के एतबार से भी है, जिसको मज़ीद डिस्कस करना आज ज़रूरी होगा इस नशिस्त में। बट फॉर द पीटीआई एंड देन फ्रेश अनाउंसमेंट्स पोस्ट द ट्रायल ऑफ तोशाखाना 2 केस कंप्लीशन, इस पे देखते चलिएगा। पीटीआई सड़कों पर आने के लिए अब तैयार है। बानी पीटीआई का पैगाम है कि इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अदालती दरवाजे बंद हो चुके हैं। अवाम अब सड़कों पर आकर आवाज़ बुलंद करें, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दें। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम एहतजाज करेंगे, सियासी मुकदमात हमें डरा नहीं सकते, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वाहिद ऑप्शन है कि हमने मज़ामत करनी है, हम हर सूरत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए सड़कों पर भी निकलेंगे। असद कैसर जो कि पहले मफामत की बात करते थे अब वो भी मज़ामत के हामी हैं और ये उनका बयान है। मुझे बार बार कई लोगों की मुज़ाकरात के लिए पैगामात मिलते हैं, लेकिन मुज़ाकरात की अलिफ ये होगी कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई, ये इनका बल्कि सज़ा से पहले का बयान है। बानी पीटीआई के बेटे भी आना चाहें तो ट्रैकिंग नंबर दें, हम फौरी वीज़ा जारी करेंगे। हम तो कहते हैं बानी पीटीआई के बच्चे आएँ अपने वालिद से मिलें। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी, अपोजिशन मुल्क को दरपेश संगीन हालात से निकालने के लिए हर सतह पर मुकालमे के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी कायदीन को मिलकर बैठ कर संजीदा बातचीत करनी चाहिए ताकि कौमी मसाइल का हल निकाला जा सके। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई, अभी भी वो मुज़ाकरात की बात बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब तो कर रहे हैं, नामजद अपोजिशन लीडर भी हैं वो कौमी असम्बली के। और नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बहुत चंद सहाफ़ियों की एक नशिस्त हुई है, एक बैठक हुई है जिसमें मेरे भी होने का इत्तेफाक हुआ है और उस नशिस्त में भी बड़े इंपॉर्टेंट टेक अवेज़ नाजरीन सामने आए हैं। तो खान साहब के हवाले से कहा गया कि उन्होंने खुद ऐसी राह इख्तियार कर ली है कि अपने लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं और साथ साथ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए कहा गया कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ॉरेन पॉलिसी और अफगानिस्तान के उमूर उनके हवाले कर दें। ये तो रही बात कि उस नशिस्त में जो इंटरनल मैटर्स पर हुई, लेकिन अगर फॉरेन मैटर्स की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें एक बड़ी ज़रूरी उस नशिस्त का ये एक टेक अवे था कि जो गज़ा में पीस कीपिंग फोर्स की अब बात चल रही है पाकिस्तान के हवाले से, तो ये बताया गया कि अमेरिका की बहरहाल ख्वाहिश है और कि हम इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी शर्त बड़े 2 टोक अल्फाज में अपनी कंडीशनैलिटी बावर करा दी है और ये कहा है पाकिस्तान ने कि हम किसी भी तरह की डिसआर्मामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे हमास के लिए और जो फ़लस्तीन में कोई भी अबूरी निज़ाम आता है उनकी जो ख्वाहिशात हैं हमारे लिए सर फहरिस्त होंगी। बड़ा मतलब कैटेगोरिकली इस नशिस्त में हमें बताया गया
کہ پاکستان نے اپنے یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ امریکہ تک پہنچا دیے ہیں, بڑے کلیئر کیٹیگوریکل الفاظ میں پہنچا دیے ہیں, اور اب یہ کنڈیشنز اگر پورے ہوتے ہیں تو ان دیٹ کیس پیس کیپنگ فورس کا حصہ بننے کے حوالے سے کچھ اچھی پیش رفت یا پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے کوئی چیز پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اس کی بھی بہت اہم, یہ اتنی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بھی بات انشاءاللہ کریں گے آفٹر اے بریک آن آل دی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل میٹرز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ان بڑے ضروری موضوعات پہ فوری طور پر اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. حسن ایوب صاحب ناظرین تمام تر معاملے پہ اپنے تجزیے تبصرے کے ساتھ ہمارے ہمراہ موجود ہیں. بہت خوش آمدید آپ کو حسن صاحب. میجر جنرل زاہد محمود صاحب ناظرین, ویٹرن اینڈ ویری سیلیبریٹڈ ڈیفینس اینالسٹ, تمام تر معاملے پہ بالخصوص ان ایکسٹرنل افیئرس پہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے تمام تر ایکسپرٹیز کے ساتھ, اپنے وزڈم کے ساتھ. ویری وارم ویلکم سر آپ کو بھی. اور شیر افضل مروت صاحب ناظرین, ممبر قومی اسمبلی, تمام تر معاملے پہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بوتھ ایک بہت ایسا اوپینین ہے جو کہ بڑی چیزوں کی پہلے سے وقت سے پہلے خبر رکھتے ہیں. تو مروت صاحب آپ کو بھی بہت بہت ویلکم. جنرل صاحب, اف آئی میں بگن ود یو, یہ جو بڑا ضروری میٹر ایک ہم نے جس کا ایک میں نے عرض کیا اپنے ابتدائیے میں بھی کہ جو ٹاپ موسٹ گورنمنٹ سورس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پیس کیپنگ فورس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ہماری کنڈیشن ہے, ہم کسی طرح کی ڈس آرمامنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, ہم پیلسٹینینز اور وہاں جو بھی عبوری نظام آئے گا ان کی جو خواہشات ہیں ہم ان کو سر فہرست رکھیں گے. یہ کس طرح سے چیزیں رول اوور ہو رہی ہیں اور کیا آگے ان ڈیز ٹو کم ایکسپیکٹ کیا جائے اس حوالے سے, جو ہم نے یہ جو کنڈیشن اگر ہم نے باور کرا دیا ہے مطلب امریکہ کو بالخصوص, تو کیا اس پہ کس طرح سے اس کا ریسیپشن ہوا ہے آن دا ادر اینڈ, یہ بھی ایک ضروری سوال ہے. جی مونا, تھینک یو ویری مچ فار دی انوائٹ, اور حسن صاحب اور مروت صاحب کو بھی میرا بہت سلام. آئی تھنک اس وقت ڈپلومیسی اور پالیٹکس مائٹ ہیو ٹائم, جی اس کے پاس شاید وقت ہوگا, لیکن فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں بہت چیز ضائع کریں. اٹس ناٹ این آئیڈیل سیز فائر کی جو امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے ایک آئیڈیل نہیں ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں, کیونکہ جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے, ان کا سیز فائر ہوا ہے, تو اس کے بعد 738 سے زیادہ وائلیشنز ہو چکی ہیں, مور دین 1000 پیپل ہیو بین کلڈ, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی وائلیشنز جاری رکھے ہوئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ دس از دی انوائرمنٹ, جو مین پاکستان کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ غزہ کے لوگ اور فلسطین کے لوگوں کی سینٹرک ہونی چاہیے, اور ہے بھی. جی دیکھیں, آپ باہر بیٹھ کے کمنٹری تو بہت اچھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب تک میدان میں نہیں اتریں گے جی تب تک ہم اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اگر اپرچونٹی مل رہی ہے, ہم نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے, جس سے بھی کیا ہے, ایک اپرچونٹی ہمارے پاس ضرور ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اگینسٹ دس جینوسائیڈ. کوئی بھی جو سیکیورٹی فورس ہوگی وہاں ڈپلائیڈ ہوگی, چونکہ ابھی اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں کمنٹری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ابھی تک ایوری تھنگ از ان گرے. مارک روبیو کو بھی آج آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کلیریفائی کرنی ہے ٹو دا ممبرز جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کنٹریبیوٹ کریں گے ٹو دی اسٹیبلائزیشن فورس. دیکھیں, ایک یو این کے مینڈیٹڈ ایک پیس ڈیل ہوئی, جو بھی سیز فائر امپلیمنٹ ہوا, 13 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا, 2 نے ابسٹین کیا, کسی نے مخالفت نہیں کی, رشیا اور چائنا نے بھی. اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ کے بیچ میں جو بھی اس وقت انوائرمنٹ ہے, ریئل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے آئیڈیل نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک پاکستان کین پلے اے رول, اینڈ پاکستان مسٹ پلے اے رول کہ اس فلسطین کے لوگوں کے لیے. اینڈ آف کورس جو مین ڈس آرمامنٹ کا جو ایشو ہے آف حماس, وہ یقیناً پیلسٹینین اتھارٹی اور مے بی ایجپٹ یا کچھ اور ایک ارینجمنٹ کچھ ہوگا جو آگے چل کے سامنے نظر بھی آ جائے گا, تو اس کے تحت ہو رہا ہوگا. باقی پیس جو وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, پیس کی جو مینجمنٹ کرنی ہے, اور اس معاہدے کو اگر انٹیکٹ رکھنا ہے, تو اس کے لیے پاکستان کین پلے این امپورٹنٹ رول, اینڈ پاکستان شوڈ پلے این امپورٹنٹ رول, یہ بھی یاد رکھیے گا. اچھا, بڑا اہم آپ نے کہا ہے جنرل صاحب. ایک مزید ایک عرض کا جواب اگر آپ مزید دے پائیں, اور اینڈ ان دا مین ٹائم آئیڈ آلسو لائک ٹو ویلکم شفیع اللہ جان صاحب who joins us in the studios, پاکستان تحریک انصاف سے اسٹالورٹ اور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا. بہت آپ کو خوش آمدید شفیع صاحب, میں آتی ہوں, بہت سارے امور ہیں. جنرل صاحب صرف اتنا ایک عرض کا دوبارہ ایک اور مزید جواب فرما دیں کہ یہ جو اسرائیل آف کورس از دا اگریسر ان دا انٹائر کیس, کیا اس اگریسر کو سیز فائر کا پابند بنانے پر پاکستان کوئی رول ایفیکٹیولی ادا کر سکتا ہے آن گراؤنڈ, کہ یہ لوگ سیز فائر 101 اس کو کریں امپلیمنٹ؟
देखिए पाकिस्तान जो भी काम करेगा जी, जो कंट्रीज वहां पे डिप्लॉयड होंगी, वो मैंडेट जो लेकर वो फोर्स जाएगी, दैट मैंडेट इज मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम फ्रॉम द यूएन, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन 2803 जो पास हुई थी, ये भी यूएन के थ्रू हुई जी। ऑल्दो अमेरिकन वेट उसमें ज्यादा है, बट इस वक्त हम रियल पॉलिटिक्स में अगर देखें तो अमेरिका ही एक मेन लीड रोल अदा कर रहा है जी, बाकी रशिया और चाइना ने तो अब्सटेन किया। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाजा के लोग, वो जो मैंडेट आएगा पाकिस्तान उस मैंडेट के अंदर रहेगा जी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी बना ले, एंड ऑफ कोर्स अगर उस मैंडेट में डिसआर्मामेंट ऑफ हमास शामिल है तो फिर पाकिस्तान उसमें उसकी तरफ नहीं जाएगा जी। पाकिस्तान विल वेरी क्लियरली स्पेल आउट कि हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं कर सकते ओवरऑल उस मैंडेट के इर्द गिर्द। लेकिन उस मैंडेट को पाकिस्तान की पूरी ख्वाहिश होगी कि ये जो मुआहिदा हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, और फिर जो रोड टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 स्टेट्स है, उस तरफ जो एक रोड मैप जाना है, उसके इर्द गिर्द कितनी चीजों को रखा जाए। बट कहीं ना कहीं से मोना में स्टार्ट लेना होगा। इवन देखें ना, सीज फायर होने के बाद भी मैंने बताया कि जो वायलेशंस हो चुकी हैं, अब जो हार्श सीजन वहां पे वेदर आया हुआ है इस वक्त, जो वहां पे कंडीशंस है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी इसी में जाना है। इट इज नॉट ओनली डिसआर्मामेंट एस्पेक्ट, ना ह्यूमैनिटेरियन चीजों ने जाना है, एड ने जाना है, रिकंस्ट्रक्शन ने होना है, तो एटलीस्ट कहीं से तो शुरू हो। अदरवाइज व्हाट एल्स वी कैन डू, मुझे बताएं ना हम क्या कर सकते हैं जी। क्या कर सकते हैं, सही हुआ। ये भी फिर सवाल है कि जो क्रिटिक्स हैं वो ये उनको ये भी फिर सवाल किया जाए कि फिर आप बताएं कि अगर ये शुरू ना करें तो फिर हम क्या करें। अच्छा, बात को ज़रा ज़ाहिर है इससे भी एक कंजंक्शन में ही है, जो इंटरनल मैटर्स भी चल ही रहे हैं। शफी साहब, ये अब जो सज़ा भी आई है, अब इसके बाद बाकायदा खान साहब ने ये पैगाम पहुँचाया है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी किसी और की तरफ ना देखें, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। क्या वफाक जो आपको बहुत तंदो तेज़ किस्म की आपको वार्निंग्स दे रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो बहुत कुछ आगे हो सकता है, और आप 26 नवंबर है, ये सारी जो मिसालें हैं ये आप अपने जहन में रखें, तो क्या आप इस वार्निंग को मद्देनज़र रख रहे हैं? और ऐसा तो नहीं होगा कि खुदा न खास्ता आप कारकुनान को किसी तरह से मतलब अंडर थ्रेट ले आए अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से? हाँ, सबसे पहले मोना साहब आपका शुक्रिया। प्लेजर, ऑलवेज। जो फैसला आया है उस फैसले से ये चीज़ साबित हो गई है कि जो हमारे खदशात थे कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदालतें हैं वो एक खाली बिल्डिंग रह जाएगी, और आज वहीं साबित हुआ। जिस तरीके से इन्होंने फ़ैसला सुनाया, जिस गैर कानूनी तरीके से उन्होंने फ़ैसला सुनाया, ना हमारे वकला को अंदर जाने दिया। एक जूनियर वकील जब वहाँ पे पहुँचा और एक ही जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुँचा तो खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा वहाँ पे थी और उन्होंने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया, और जज ने अपने साथ 59 पेजेस का फ़ैसला लेके आए थे। अगर आप मज़ीद इस फ़ैसले के मुतालिक बात करेंगे या इसकी गहराई में जाएंगे तो इतने डीमेरिट्स हैं इस फ़ैसले में कि आप हैरान हो जाएंगी। देखिए, तोशाखाना 2 का ये केस था। तोशाखाना 2 केस 1 पहले था। 1 को मेरे ख्याल में 30 जनवरी 2024 को खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद इद्दत का केस में वो बरी हो गए थे, और तोशाखाना 2 केस में उनको 17 साल की बरियत भी काफ़ी केसेस में हुई है, लाइक साइफर केस नहीं, वो बरियत इसलिए करते हैं, पहले से उन्होंने केस तैयार किया होता है। अगर एक केस से बरी हो जाते हैं तो दूसरी केस में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरा केस पहले से चल रहा होता है तो वो दूसरे केस में पहले से ही ट्रायल चल रहे होते हैं तो वो अंदर होते हैं। केस में अगर आप देखें, जो सिर्फ जो इन्होंने एक, बाकी चीज़ें इनके पास कोई रही नहीं, तो इस केस में अगर आप देखें, क्या इससे पहले लोगों ने तोशाखाना में गाड़ी लेना गैर कानूनी है? क्या लोगों ने गाड़ियाँ नहीं ली? क्या लोगों ने नेकलेसेस नहीं लिए? क्या लोगों ने सोने की चीज़ें और कीमती चीज़ें 15% की पेमेंट पे नहीं ली? हमने तो फिर भी पेमेंट जो थी वो 50% बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये फ़ैसला सुनाया, तारीख जब लिखी जाएगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो ये जो अदलिया का एक तारीख फ़ैसला है, ये तारीख फ़ैसला सियाह अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। जहाँ तक आगे की, जी, जब भी 10 साल बाद, 15 साल बाद तारीख लिखी जाएगी तो इस फैसले को कोई अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। जहाँ तक तहरीक की आपने बात की, बिल्कुल मैसेज आया है सुहेल आफरीदी साहब को कि वो स्ट्रीट पावर की तैयारी शुरू कर दी, स्ट्रीट मूवमेंट की। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो है, आप देख रहे होंगे कि हम पिछले 2 महीनों से जलसे कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। टाइम टू टाइम चारसदा में हुआ, करक में हुआ, कोहाट में हुआ, पेशावर में हुआ, खैबर में हुआ, अब हम आगे भी करेंगे। एक मैस मोबिलाइजेशन हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, जो आप देख रहे होंगे वहाँ पर। लेकिन पख्तूनख्वा में जलसा करना और इस्लामाबाद में जलसा करना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। नहीं, जलसा करने के लिए तो आपको NOC चाहिए होता है। क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हमें NOC देगी? क्या लाहौर की? आपको क्या लगता है देंगी?
نہیں میں آپ کے پاس ہی چھوڑ میرا تو نہیں خیال ہے. ہاں تو نہیں دے گی. نہ لاہور کی کوئی انتظامیہ ہمیں NOC دے گی. کوئٹہ میں ہمارا 7 کو جلسہ تھا, پورا کوئٹہ میں کرفیو لگ گیا تھا. عمران خان صاحب کا خوف ہی اتنا ہے کہ جہاں اس کا پرچم لگ جائے اور جہاں اس کا پوسٹر لگ جائے تو اس سسٹم کے چلانے والوں کو جو ہے وہ اپنے ہلالے پڑ جاتے ہیں. اگر NOC نہیں دے گی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں قانونی اور آئینی ہمارا حق ہے. NOC کے بغیر بھی بالکل قانونی اور آئینی حق ہے ہمارا احتجاج کرنا پاکستان کے کسی حصے میں. وہ کہیں گے NOC تو قانونی ہوتی ہے, تو NOC تو اگر آپ کو نہیں ملی, NOC جلسے کے لیے ہوتی ہے. جی جلسے کے پروٹیسٹ کے لیے آپ کو NOC کی ضرورت نہیں ہوتی. انٹرسٹنگ. پروٹیسٹ کے لیے آپ کو NOC کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے 26 نومبر کو انہوں نے ہمیں گولیاں ماری, یہ پھر اسی موڈ میں ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ چیز. ویسے سابق وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہوائی فائرنگ کی تھی, گولیاں کسی کو ڈائریکٹ نہیں ماری تھی. کب کہا ہے؟ 26 نومبر کہا ہے انہوں نے. نہیں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری نہیں کی. ابھی نہیں, جب وزیر اعلیٰ میرے علم میں نہیں, جب وہ تھے سٹنگ CM تھے تب انہوں نے یہ بات کہی تھی. حسن صاحب سے پوچھ لیں, حسن صاحب کو یاد ہوگی شاید. حسن صاحب مسکرا رہے ہیں. اسمائل ہے وہی سب کچھ بتا رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں حسن صاحب بڑے پیارے ہیں لیکن کبھی کبھی میرے فیوریٹ ہے شفیع جان صاحب. I love him, you know. تو یہ انشاءاللہ جب بھی تحریک کی کال ہوگی, جو بھی تاریخ دی جائے گی اچکزئی صاحب کی طرف سے, کیونکہ بالکل ذمہ داری ان کی ہے. ذمہ داری ان کی ہے اور راجہ ناصر صاحب کی ہے. تو دے نہیں دی خان صاحب نے کہ آپ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں؟ تاریخ تو نہیں دی نا. اچھا تاریخ تیاری کا انہوں نے کہا ہے. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, تاریخ جو ہوگی وہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب دیں گے, اور جس حوالے سے دیں گے, وہ چاہے دھرنے کے حوالے سے ہو, اسلام آباد مارچ کے حوالے سے ہو, مذاکرات انہوں نے کرنے. مذاکرات ابھی بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے. یہ بھی آپشن ہے. چلیں یہ بھی بڑی. اور اس کے بعد اگر انہوں نے یہ تاریخ دی کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے یا ہم نے خیبر پختونخوا کی سرحدیں بند کرنی ہے, سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے ہیں. پختونخوا کی سرحدیں بند کرنے کا بھی ایک آپشن ہے جو کہ آپ ابھی اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں. حسن صاحب اوور ٹو یو. کیا گنڈا پور صاحب کا یہ بیان آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہوائی فائر وہ نہیں ہوئی تھی, ہوائی فائرنگ ہوئی تھی, ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوا تھا, اور اب بتائیں کہ یہ سرحدیں بند کرنے کا بھی ایک آپشن ہے. اور بہت دلچسپ بات کی ہے شفیع صاحب نے کہ پروٹیسٹ کے لیے تو نہیں چاہیے ہوتی نا, NOC جلسے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے. جب احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ نے اجازت نامہ تو تھوڑی لینا ہے. آپ تو جب احتجاج کریں گے تو آپ نے تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آنا ہے. اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا, وہ چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی یہ نمبر ہم لے کر آ چکے ہیں, اب بات چیت کرنی ہے تو بات کر لیں, نہیں تو جناب ہمارے مطالبات مانیں, ادروائز جناب ہم چڑھائی کریں گے اسلام آباد کے اوپر. یہ اگر آپ یعنی سڑک کو گرم کر سکیں تو, اگر آپ ایک اتنا بڑا نمبر باہر یعنی پل آؤٹ کرنے کی آپ کی میں صلاحیت ہو تو تب تو آپ حکومت کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں. لیکن اگر ماضی کی ہم روایت دیکھیں, جو فائنل کال تھی یا اس سے پہلے 26 نومبر کا, اس کے بعد جو 26 نومبر کی کال تھی تو پتلی گلی پکڑ کے بھاگے ہیں. اس کے بعد اپنا 1000, 1500, 800 اس طرح جو ہر بار تقریباً اپنا کارکن گرفتار کروایا. پھر کسی نے ان کو نہ کوئی لیگل ایڈ دی, نہ کسی نے ان کو جو ہے آپ کو 4 پیسے پکڑائے, ایک وقت کی روٹی تک نہیں جو ہے پہنچائی, نہ مڑ کے پوچھا زندہ ہیں مر گئے ہیں کس حال میں ہیں. تو یہ آپ تنقید پی ٹی آئی کی قیادت پر کر رہے ہیں کہ جن کارکنان کو لائے تھے 26 نومبر کو, ان کو انہوں نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں. جب آپ کارکن کو لے کر آتے ہیں تو کارکن ظاہری بات ہے کوئی مطلب کوئی ریسٹوکریٹ تھوڑی ہوتا ہے, کوئی امیر تھوڑی ہوتا ہے, اس کو یعنی آپ کو لیگل ایڈ تو کم از کم پرووائڈ کرنی چاہیے نا. بالکل. آپ ان کو وکیل تو مہیا کریں. ان کے مقدمات ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں بخشی خانے میں ان کو بند کر دیتے ہیں, بخشی خانے میں جا کر لوگوں کی باتیں سنیں, یا جس طرح وہ ان کو جب پریزن وین سے نکالا جاتا ہے ان کی گفتگو تو سنیں نا کبھی آپ. تو وہ بیچارے بڑے, جیسے کہ کارکن ہر جماعت کا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تحریک انصاف کا کارکن بھی اسی طریقے سے قیمتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو نے ایک دفعہ انہوں نے نعرے لگائے تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی کارکن ہے اور سیاسی کارکن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, اور کارکن بے لوث چلتا ہے اپنی جماعت کے ساتھ. یہ جو کارکنان کی آپ شکایات بتا رہے ہیں کہ یہ والا رویہ, یہ بلکہ ناروا سلوک جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار کیا گیا, یہ آپ کو کوئی کارکنان نے ڈائریکٹلی بات بتائی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ میں نے کم از کم کچھ 70 کارکنان کے جو ہے وہ ساٹ سنے ہیں جو کہ مطلب ان کے تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو گرفتار ہیں. ایون فواد چودھری بتا کے گئے ہیں, وہ مطلب پرسوں مجھے بتا رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ میں گرفتار ہوا ہوں, کسی ایک بندے نے مڑ کے پوچھا تک نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف مجھے, فواد چودھری صاحب کے خلاف تو ویسے شفیع صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ وہ تو پارٹی میں نہیں ہے. جب آپ پریس جب گرفتار ہوئے تھے تو پہلے پارٹی میں. جی سر آپ بات کر لیں.
آپ کی اجازت ہو، آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا؟ نہیں پلیز 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 پلیز. دیکھیں، جہاں تک فواد صاحب کی آپ نے بات کی، تو فواد صاحب جب جیل سے نکلے ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، ویڈیو کانفرنس کی، پارٹی چھوڑی اور آئی پی پی میں شامل ہوئے. اب اس کے بعد اس کا کیسے کوئی پوچھے گا، کیسے اس کا پوچھا جائے، یا تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما، ایک بندہ جو پارٹی چھوڑ کے سخت وقت میں چلا گیا ہے، تو اس کا پوچھنا تو نہیں بنتا میرے خیال میں. جی نہیں شفیع جان صاحب وہ بات کر رہے تھے جب وہ گرفتار تھے اس ٹائم کے اوپر کوئی نہیں آیا، وہ باہر نکلے اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑی نا. جب وہ گرفتار ہوئے تب بھی کسی نے پیچھے نہیں پوچھا. اچھا بس یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شیر افضل مربت صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہے تھے میدان کے اندر، اور شیر افضل مربت صاحب کا یعنی پارٹی کو ریوائیو کرنے میں اگر کسی بندے کا کوئی رول تھا تو وہ شیر افضل مربت تھا، جو کہ دلیری کے ساتھ پولیس کے گرفتاری کا ڈر موجود ہوتا تھا، اس کے باوجود یہ بندہ ملک کے طول و عرض میں گیا. لیکن شیر افضل مربت کی کون سی قدر کر دی آپ نے؟ سوال تو یہ ہے. بڑے چلے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھائے، اور اتفاق سے شیر افضل مربت صاحب کی موجودگی میں ہی اٹھایا ہے، تو یہ بات انہی سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو. نہیں میں پہلے بات تو کر لوں، مونا کمپلیٹ کر لوں. اب شیر افضل مربت صاحب کیونکہ کراؤڈ پلر ہو گئے تھے تو انسیکیور ہو گئے ان سے شبلی فراز صاحب، انسیکیور ہو گئے ان سے سلمان اکرم راجہ صاحب، انسیکیور یہاں تک کہ جناب بانی پی ٹی آئی بھی انسیکیور ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کراؤڈ پلر کدھر سے آ گیا ہے، اس کو تو باہر نکالو. 3 مرتبہ نکالا اس شخص کو، ایک مرتبہ نہیں، ایک دفعہ نکالا، دوسری دفعہ نکالا، تیسری دفعہ نکالا. اب پھر شیر افضل مربت صاحب نے کہا کہ جناب میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، صدر چھوڑ سکتا ہوں، واپس میں نے پی ٹی آئی میں نہیں جانا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس بندے کی سب سے بڑی قربانی ہے اس کے پی ساتھ ٹی آئی میں آپ کہتے ہیں شیر افضل مربت صاحب نے کہا کہ نہیں جانا، وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے ابھی آج کل؟ وہ کہتے ہیں جی میں واپس نہیں جاؤں گا، اب نہیں ہے پی ٹی آئی میں، پوچھ لیں ان سے. اچھا پوچھ لیتے ہیں، یس، کیونکہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو نکالنے کا تو کئی دفعہ پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پہ خط نکلا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ہی تصور کرتے ہیں. بٹ آئی شوڈ آسک ہم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بشیر میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں چونکہ، اور ویری پریوی ٹو آل دا میٹرز، ایکس ڈی جی ایف آئی اے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر لیڈر. ویری وارم ویلکم آپ کو بشیر صاحب. میں بشیر میمن صاحب کی ایک بات بتاؤں آپ کو، بشیر میمن صاحب نے نا انہوں نے بھی بڑی قربانی دی اپنی پارٹی کے لیے. اس ٹائم تو پارٹی میں نہیں تھے، لیکن تحریک انصاف کی وجہ سے کم از کم 40-50 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کیا بشیر میمن صاحب نے. بشیر میمن صاحب کی ملوں کے اوپر ریڈ ہوتے تھے، پنجاب فوڈ اتھارٹی جاتی تھی، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ پی ٹی آئی دور کی آپ بات بتا رہے ہیں. چلے حسن صاحب بھائی، آج کل حسن صاحب آپ نے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے بھی آواز اٹھا دی، شیر افضل مربت صاحب کے بھی حق میں آواز اٹھا دی، بشیر میمن کے لیے بھی آواز اٹھا دی. ابھی شفیع جان صاحب آپ سے کہیں گے خان صاحب کے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھائیں، وہ پہلی جیل میں ہیں، ان کو 17 سال اور ڈال دیا ہے جیل میں. اچھا عمران خان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں جی. مجھے بشیر صاحب ہنس رہے ہیں جی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک 14 سال کی سزا ہوگی، دوسری 17 سال کی سزا ہوگی. اور یہ بیوقوف لوگ ابھی بھی کہتے ہیں وہ سسٹم کا باپ ہے. اور بھائی ان کی رہائی کے لیے کچھ کرو. اڈیالہ کے باہر چلے جاتے ہیں، اب کیس کی فکسیشن کے لیے عمران خان صاحب کی صحیح ہوا، ٹھیک ہوا، ویری فیئر. آگے لے جاتے ہیں. بھائی آپ نے آواز اٹھائی ہے خان صاحب کے لیے، ماننا پڑے گا. آپ نے ان کی پارٹی کو ہی آواز اٹھاتے تنقید کر دی انہوں نے، پارٹی کو ہی کہا ہے کہ بھائی خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے بھی کچھ کر لیں. جی بشیر میمن صاحب، آپ چونکہ یہ سارے معاملات کے ہیلم آف افیئرز میں تھے، ہم نے کہا آپ سے بہت ضروری آج نشست ہونی چاہیے کہ جب یہ کیسز بن رہے تھے اور اس دور میں آپ ڈی جی ایف آئی اے تھے، بلکہ حسن ایوب صاحب نے تو اضافہ کر دیا کہ آپ کو ذاتی بھی وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. بٹ آن دا ادر ہینڈ سر ان کی بات صحیح نہیں ہے. ابھی شفیع جان صاحب نے بتایا کہ توشہ خانہ سے کتنی گاڑیاں لی گئیں گاڑی لینا غیر قانونی ہے، غیر قانونی طور پر. مطلب نواز شریف صاحب کے اوپر بھی الزام ہے، زرداری صاحب پہ بھی ہے. تو مطلب وائی اونلی عمران خان صاحب؟ یہ وکٹمائزیشن نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، اور جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی سلام. جی اور جو مربت صاحب ابھی ایبسنٹ ہے، وہ ایبسنٹ ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو. جی جی میں آپ کو ایک عرض کروں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو خان صاحب جب حکومت میں تھے اور پرائم منسٹر تھے، ان کو کوئی چیز نہیں خراب کر رہی. ان کو اس وقت کا غرور اور تکبر. اور دوسری میں بالکل ایک ریلیجیس بات کروں گا، اسپریچول بات کروں گا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا مدینے میں حرم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن
ادھر جو بے ادبی کی انہوں نے اس دن کے بعد کی ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، یہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا، آپ کا حوالہ سر صرف کلیئرٹی کے لیے ہماری بھی اور ناظرین کی بھی، آپ کس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو کچھ نعرے بازی ہوئی تھی پی ایم ایل این کے لوگوں پر؟ بالکل بالکل، وہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ایک آیت ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے، اس کا مفہوم یہ ہے، میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے الفاظ میں، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھو کہیں تمہارے سارے اعمال دھل نہ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر انہوں نے جس آدمی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، آج وہ مڈل ایسٹ کا انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے، شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، اور جس نے اس پہ خوشی اور شادیانے بجائی تھے، آج اس کا حشر دیکھ لے۔ میں یہ تو ہو گئی وہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنا غرور تکبر ہی ماری جا رہا ہے، غرور تکبر۔ میں مطلب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ ہر وقت دوسروں کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتے تھے، ہر وقت ہر ایک کو ذلیل کرنے کی بات کرتے تھے۔ اگر آپ ایگری کرتے ہو تو ٹھیک، اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، آکسیجن آپ کی بند کر دی جائے گی۔ اس طرح کا طرز تھا، ٹھیک میں اچھا دوسرا، اب اس کی وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہر ایک مسلمان کو ایک وہ جو وزادار آدمی ہے وہ تو یہی کرے گا کہ دعا کہ جو میرے ساتھ بھی کیا، جو میرے ساتھ پرسنلی کیا، لیکن جو کچھ اس نے 9 مئی کو کیا اس کی معافی نہیں ہے۔ جو کچھ وہ سازشیں کرتا رہا ہے ہمارے ملک کے خلاف، اس کی کوئی معافی نہیں۔ جو کچھ وہ کرتا رہا ہے عام آدمی کے خلاف، عام آدمی کے پی کا، اس کے خلاف، وہ دہشت گردی سے تنگ ہے۔ ہاں بشیر میمن صاحب، آپ بہرحال آپ نے ایک بہت الگ زاویے سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن یہ ذرا میرٹ پہ بھی جواب ایک اگر آپ سے عرض ہے میرا کہ یہ جو گاڑیوں والا یہ ایک بار بار کنٹینشن اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ they are not the only party who withdrew gifts from the state depository، اس سے کم نرخ پر دیگر یہ 2 لیڈران 15% پہ زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں، تو اس کے پھر کیا اس کے وہ ہیں؟ انہوں نے چونکہ کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا، میرے پاس ڈیٹا ہے نہیں، اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ تو سر فیکٹ ہے، آئی تھنک یہ تو دوسری بات یہ ہے، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں، جو گھڑی تھی، جو گھڑی چرائی گئی، اس پہ کعبۃ اللہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، کعبۃ اللہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ جی وہ تصویر انہوں نے پیسوں کے چکر میں وہ گھڑی بیچ دی۔ اگر وہ کسی غیر مسلم اور کسی بھی ایسے آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی جو کہ کعبۃ اللہ کی تصویر والی گھڑی کو بے ادبی کرتا، تو آپ سمجھتے اچھا، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پہلو ایک بہرحال بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جاتی جو اس کی بے ادبی کرتا، ظاہر ہے ہمارے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ بالکل شفیع اچھا، جو آدمی، جس آدمی کا سوشل میڈیا 24 گھنٹے میرے فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں اس کے لیے کیا بات کروں؟ رائٹ، اوور ٹو شفیع جان صاحب۔ جی شفیع جو آدمی کعبۃ اللہ کی شبی والے، بالکل آپ نے کئی سارے پوائنٹس اٹھائے اور میں آئی مسٹ سے کہ آپ نے ایک بہت الگ زاویے سے، مختلف زاویے سے گفتگو فرمائی ہے۔ شفیع صاحب دیکھیں، جہاں تک بشیر میمن صاحب کی جو گفتگو تھی، مجھے صرف اتنی سمجھ آئی ہے کہ ایک انہوں نے مدینہ شریف کی واقعے کا ذکر کیا، جی انہوں نے کہا یہ وہ تحریک انصاف نے تو نہیں کروایا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہم نے کروایا؟ وہ جس نے بھی کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آن میڈیا کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ پاک جگہ ہیں، وہ عبادت کی جگہ ہیں، وہاں پہ آواز اٹھا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، نعرے بازی تو دور کی بات ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اور باقی دیکھیں جو اس نے کہا کہ جی فوج کی، تو فوج کے شفیع جان صاحب، سر میں میری بات سنیے، میں آپ کو ایک عرض کروں، جس طرح وہ اس وقت ابھی میرے خیال میں ہمارے حسن ایوب صاحب ٹویٹر، اس وقت کا ٹویٹر کھولے، عمران خان نے کیا میسج دیا تھا؟ خدا کا واسطہ
बशीर मेमन साहब कोई भी मजहब को, बशीर साहब जितना एहतराम मदीने शरीफ का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमरान खान साहब करते हैं, नंगे पाँव वहाँ जाते हैं, वहाँ पे चप्पल नहीं पहनते, ना करे बशीर मेमन साहब, इस पे बहस नहीं करनी चाहिए, इन इश्यूज़ पे बात ही नहीं करनी चाहिए। मैंने बात खत्म कर दी है कि वहाँ पे अगर किसी ने वो किया है, अगर किसी ने भी वो किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। वो पाक जगह है, वहाँ पे तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, सियासत तो दूर की बात है। मुजम्मत नहीं, लानत भेजे उसके ऊपर, लानत भेजे। मैंने मुजम्मत कर दी है, इसके बाद तो इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। और वो एक बात कह रहे हैं बशीर साहब के, कोई सबूत वो कहते हैं कि बताएं कि तहरीक इंसाफ नहीं किया, कि वो पीटीआई ने किया है, वो अगर हुल्लड़बाजी हो रही थी। दुनिया में देखिए, अब लंदन में रोज आपके पीछे नारे मारे जाते हैं, रोज आपके पीछे, पाकिस्तान में आप निकलते हैं तो आपके पीछे लोग नारे मारते हैं। वो तो एक पाकिस्तानी कौम के जज्बात है, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ है, आपके करतूत कुछ ऐसे हैं, आपके जो सियासी, आप लंदन को और इस्लामाबाद को मदीने की हरम से कंपेयर कर रहे हैं। मदीने की बात तो मैंने खत्म कर दी, वो तो हाँ उन्होंने कहा, और जिसने किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, मजम्मत छोटा लफ्ज है, लानत भेजो, जिसने उसको अप्रिशिएट किया उस पे भी लानत भेजो, बिल्कुल लानत भेजो। हसन जिसने वो किया है, जिसने वो किया है, उस पाक जगह पे जिसने किया है, वो कोई अच्छा दिन नहीं देखेगा। इसमें अगर आप मज़ीद बहस ना हुई हो तो बेहतर है। इमरान खान साहब की टाइमलाइन पे चले जाए, वो आपको खुद ब खुद बताएंगे। हसन अयूब साहब उनका निकाला उस दिन का जो ट्वीट है। सर छोड़े बशीर मेमन साहब, अगर आप इस चीज को इमरान खान साहब के साथ जोड़ते हैं, हाँ, ये तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी जब गवर्नमेंट थी ना, और कोयटा में जब कोई मर जाता था और जमान पार्क में इमरान खान साहब होते थे तो पर्चा आप उस पे काट देते थे। तो ये वाली हरकतें आप कर चुके हैं। मैंने शुरू में ये बात खत्म कर दी। बिल्कुल, ये एफआईआर मौजूद है। बंदा कोयटा में कोई मतलब आप कहते हैं कि एज डीजी एफआईए उन्होंने आपके साथ ये सलूक, कोयटा में एक बंदा मोटरसाइकिल पे फौत हुआ है एक्सीडेंट में, उसका पर्चा जमान पार्क में इमरान खान साहब बैठे हुए थे उस पे काट लिया। आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तोशाखाना 2 केस के हवाले से मोहसिन बेग साहब ने शफी साहब की ट्वीट की हुई है। उन्होंने कहा तोशाखाना 2 केस के फैसले के मौके पर जब शाह अर्जुमंद अदालत पहुंच गए तो केस के मरकजी मुलजिम जो अब भी मुजरिम हो चुके हैं इमरान नियाजी को लाया गया, तो उसने बैठते ही कहा मेरी बेगम बुशरा बीबी किधर है। झूठ बोल रहा है ये, और साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो लॉयर है ना उनको भी डांटा। ये रेलेवेंट ही नहीं है, मोहसिन बेग रेलेवेंट ही नहीं है। नहीं, आप इसको डिनाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपको ना अपने लॉयर को, ये रेलेवेंट ही नहीं है, ये खुद को रेलेवेंट करने के लिए ऐसी ट्वीट्स कर रहा है। हाँ अच्छा, दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन आप इसको डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने लॉयर को कहा कि तुम क्यों आ गए, तुम नहीं आते तो ये फैसला ना सुनाता। जज ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जब जज वहां पे गए हैं, सलमान सफदर साहब लाहौर से आ रहे थे, मोटरवे बंद थी, धुंध था, खान साहब ने ये प्ली की है कि जी मेरे वकील को आने दे, जब मेरा वकील आए तो तब आप स्टार्ट कर लें। वकील का इंतजार नहीं किया गया। चैम्बर से कोई जूनियर वकील जब इंटर हुआ है एक, और एक कोई सहाफ़ी जर्नलिस्ट छोटा सहाफ़ी जो होता है किसी खास चैनल का भी वो नहीं था, उसको भी इंटर कराया गया जबरदस्ती। उसके बाद जज साहब ने अपने साथ लाया हुआ 59 पेज का जो फैसला था लिखा वो सुनाना शुरू कर दिया है। वो फैसला कहां से आया था, कैसे आया, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वैसे हसन साहब जो है वो बड़े बाखबर हैं, तो उनसे पूछेंगे अगर वो इस बहुत बड़ा इल्जाम है और संगीन तरीन इल्जाम है, इसमें क्या कहते हैं। बट अलाउ मी शेर अफजल मरवत साहब से, शेर अफजल मरवत साहब दंगल में आपको वेलकम बैक। अभी हसन अयूब साहब ने आपके लिए बड़ी जो है वो एक आवाज उठाई है और बहुत शदीद अल्फाज में उन्होंने कहा आपसे खान साहब इनसिक्योर हो गए, पूरी पीटीआई आपसे इनसिक्योर हो गई, 3 मरतबा आपको पीटीआई से निकाला और आपके लॉयल्टी का इन्होंने इस तरह से आपको सिला दिया। आपकी ये ग्रीवेंस है या ये हसन साहब बस खुद आपके तर्जुमान बने हुए हैं, ऐसा आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब का। मुना गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान के लिए और एक कास्ट के लिए जंग लड़ी 9 मई के बाद बड़ा मुश्किल टाइम था, और इसके बाद मैं समझता हूँ मेरे साथ इंतहाई नाइंसाफी की खान साहब ने की, पार्टी ने की, क्योंकि न कोई कसूर है, न कोई बड़ा बेवकत किया, बेतौकीर किया, बार बार किया।
اب میری بس ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اب دیکھیں نا، ایک کام میں کرتا تھا احتجاج کا، اور جدھر بھی گیا، ابھی انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے لیے کوارٹ میں جلسہ کیا، شفیع جان نے. تو شفیع جان جو ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ جو جلسہ 9 مئی کے بعد میرے لیے انہوں نے کیا تھا وہ بڑا تھا یا یہ بڑا تھا. جدھر جاتا تھا لاکھوں لوگ نکل آتے تھے. اور یہ چیز جو ہیں وہ یہ تو بہت آپ نے بڑا کلیم کیا. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پختونخوا میں جلسے ہو رہے ہیں اس سے بڑے جلسے آپ اکیلے کرتے تھے. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ جلسے بھی عمران خان کے تھے اور یہ جلسے بھی عمران خان کے ہیں. جی شیر افضل صاحب. میں بالکل عمران خان کے لیے لوگ نکلتے تھے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے برے وقت تھے. نہ کی پی میں آپ کی حکومت تھی، نہ کوئی وزیر اعلیٰ تھا، نہ وزیر تھے. تب ہم سب بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے. اور اس قسم پرسی کے حالات میں جو جلسے اس وقت ہم نے کیے وہ آج کے جلسوں سے بہت بڑے ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خان کی وجہ سے، اور جو جس طریقے سے لوگوں کو ہم نکالا کرتے تھے، لوگوں نے بڑی ہمت دکھائی. یہ ہضم نہیں ہوئی لوگوں سے. اور اب دیکھیں یہ جو ابھی شفیع جان نے ایک بات کی کہ جی تحریک کا اعلان جو ہے وہ اچکزئی صاحب کریں گے. آج ہی تو خان نے میسج دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کریں گے. یہ کام نوجوانوں کا ہے. یہ کام جو ہے آپ اور سہیل افریدی جو ہے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. وہ کہتے ہیں مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مروت صاحب شفیع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، محمود اچکزئی صاحب کو نہیں ذمہ دینا چاہیے تھا. یہ کام تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ہے. بٹ مروت صاحب پلیز الاؤ می مکمل کر لیں. جی مروت صاحب مکمل کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ذمہ داری کبھی محمود خان اچکزئی کو دی ہی نہیں ہے. یہ تو سب مل کے اس پہ توپ رہے ہیں. کبھی کسی نے مروت صاحب ایک میں بات آپ سے عرض کروں. ابھی شفیع صاحب کے پاس میں جاؤں گی نا یہ مدعا لے کے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ جو صرف تاریخ کا فیصلہ محمود اچکزئی کریں گے، لیکن جو موومنٹ ہے نا اس کا اعلان کر دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. نہیں، تاریخ کا فیصلہ کیا ہونا ہے؟ تاریخ تو آلریڈی 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اسلام آباد. پھر کیوں نہیں آئے؟ اور یہ تاریخ علی امین خان کے دور میں کبھی اچکزئی صاحب دیا کرتے تھے، وہ وزیر اعلیٰ ہی دیا کرتے تھے، وزیر اعلیٰ لیڈ کیا کرتے تھے. سہیل افریدی نوجوان ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. اور وہ واحد دیکھیں، آپ امیجن کریں اچکزئی صاحب کے پیچھے زیادہ لوگ نکلیں گے یا سہیل افریدی صاحب کے پیچھے زیادہ لوگ نکلیں گے؟ یہ اور تاریخ اچکزئی صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں کہا، اچکزئی صاحب نے تو اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ میں تو جیل جاؤں گا، خان سے ملوں گا، جب تک میں خان سے نہیں ملوں گا میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا ہوں. تو اگر 8 ماہ تک ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے تو یہ تو بیسیکلی یہ گین سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے حسن سردار والا قصہ ہے. اچھا حسن صاحب ہنس رہے ہیں اور حسن صاحب جو ہیں بشیر صاحب بھی ہنس رہے ہیں، لیکن حسن صاحب اس لیے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی بات کی تائید ہو گئی. کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تاریخ واریخ جو ہے وہ خان صاحب کو واقعی رہا کرنے کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں ہو رہی خاص. یہ شفیع صاحب کی بات کا جواب دے دیں. حسن صاحب گاڑیاں لینا جائز تھا وہاں سے توشہ خانہ سے؟ جی گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہیں، غیر قانونی. جو گاڑی لی محمد نواز شریف صاحب نے، وہ گاڑی اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے. وہ جلا وطنی کے بعد جب واپس پاکستان آئے تو یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. یہ ان کا اقدام ہے. اگر آپ نے اس میں پکڑنا ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو پکڑا جا سکتا ہے. حسن ایوب صاحب یہ غیر قانونی تھا یا نہیں تھا؟ جس نے دی، کیسی دی؟ وہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ غیر قانونی تھا. انہوں نے کہا ہے یہ شفیع آپ نے سنا نہیں ہے؟ نہیں، آپ کی آواز گاڑی نہیں بنتی، گاڑی لینا الاؤڈ نہیں ہے. اور گاڑی دی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے. اچھا لیکن جن لوگوں نے، فرق کیا ہے باقی لوگوں کو ان میں، ایک تو جو چیزیں لی عمران خان صاحب نے، انہوں نے سیل پروسیڈ سے وہ چیزیں بیچ کر پیسے جمع کرائے توشہ خانہ میں، سیل پروسیڈ سے پیسے جمع کرائے ہیں. اور جو باقی لوگوں نے چیزیں لی ہیں، چاہے 10% پر، 5% پر، 2% پر لی ہیں، انہوں نے پہلے پیسے جمع کرائے ہیں پھر چیزیں ایکوائر کی ہیں جو قانون کہتا ہے، جو رول ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے چیزیں بیچی اور دیہڑی لگائی. ان میں سے ان لوگوں نے کسی ایک نے بھی کوئی چیز فروخت نہیں کی.
یہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو جاتا ہے یا بشرا بیگم کو جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز چھوٹی نہیں، سب بیچ دی ہیں. جہاں تک کہ میں یہ بات کروں کہ جو شفیق صاحب ہیں جن کے آگے انہوں نے گھڑی بیچی ہے، میں نے شفیق سے نہ کرتے ہوئے بھی مطلب درجنوں کے حساب سے گھڑیاں خریدی بھی ہیں اور میں نے بیچی بھی ہیں. اور وہ شفیق صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے جانتے ہیں اور آج کا نہیں بڑے عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں. تو ایک مطلب بات میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی جو طریقہ کار اڈاپٹ ہوا تھا وہ درست نہیں تھا. اچھا میں ایک آخری بات کروں گا کہ جو بات کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب، ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ شیر افضل مروت جیسا جو آدمی ہے، جو ورکر ہے یا لیڈر ہے، یہ کوئی کسی بھی جماعت میں ہو تو اس سے قیمتی کوئی شخص ہو نہیں سکتا. لیکن مطلب یہ تحریک انصاف ہی تھی جس نے اس کی بھی قدر نہیں کی. یعنی ایسا آدمی جو جماعت زمین میں مطلب غائب ہو چکی ہے، لوگ روح پوش ہیں، اس ٹائم پر جو ہے جماعت کو زندہ کرنے والے آدمی کی اگر قدر نہیں کی وہ. اچھا شیر افضل مروت صاحب کے لیے I think I'd give the last minute. شیر افضل مروت صاحب اتنا بتائیں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب اس مرتبہ کوئی قافلہ لے کر نکلتے ہیں، آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ اب آپ کے پاس کلیئر کٹ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس طرف ہیں سر. دیکھیں میں سہیل آفریدی صاحب کا احترام کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، لیکن میں نکلنے کا اور اب 3 دفعہ استعمال ہو چکا ہوں، 4تھی دفعہ نکالے جانے کے لیے میں قطعاً استعمال نہیں ہوں گا جب تک خان صاحب سے میری بات نہیں ہوتی ہے اور مجھے بتایا نہیں جاتا کہ یہ 1.5 سال مجھے گالیاں کیوں پڑوائی گئی، مجھے 3 دفعہ نکالا. اچھا بڑا آپ نے سخت تقاضا کر دیا ہے. رائٹ. اوکے ناظرین، رننگ آؤٹ آف ٹائم. I'll have to wind up. Thank you to all the gentlemen. اللہ